آج کے اس ویڈیو میں طلاق دینے کا جو اسلامی طریقہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے، وہ بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ جن چیزوں سے بندے کا تعلق ہوگا اس چیز سے متعلق مسائل سیکھنا یہ بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے، رمضان شریف آئے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو رمضان کے اور روزے کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ آگے بڑھتا ہے، نکاح کی طرف آتا ہے تو نکاح کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں، اور نکاح کے بعد پھر طلاق کے مسائل سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگرچہ آپ طلاق نہ دیں لیکن طلاق کے مسائل کا علم ہونا یہ آپ کو ضروری ہے۔ 3 طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں تو پھر جو خاندان کے بڑوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ غیر مقلدین کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طرح جو ہے وہ صلح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو پر ہمارے ایک پرانے ویورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، آفاق احمد بھائی، تو انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ طلاق کے جملہ مسائل پر اور عدت کے مسائل پر اگر کچھ رہنمائی ہو جائے تو بہترین ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو انہی کی فرمائش پر جو ہے وہ طلاق کے موضوع پر بنائی جا رہی ہے۔ اب طلاق کے مکمل مسائل اور عدت کے مکمل مسائل اس ویڈیو کے اندر آ جائیں یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، تو کوشش کر کے کچھ کلپس اس کے بنیں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ جو ضروری مسائل ہوں گے وہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شرعی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ کون کون سے شرعی مسائل سیکھنا ضروری ہے اور اس پر کب کیا چیزیں فرض ہوتی ہیں؟ تو دیکھیے، جن چیزوں سے بندے کا تعلق ہوگا اس چیز سے متعلق مسائل سیکھنا یہ بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے، رمضان شریف آئے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو رمضان کے اور روزے کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اب نماز کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے تو وضو کے مسائل سیکھنا فرض، غسل ضروری ہے تو غسل کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری اکثریت ہے جو اس طرف توجہ نہیں رکھتی، بالغ ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ ان کو وضو کے مسائل کا علم ہوتا ہے، نہ غسل کے مسائل کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف آ جائے تو پھر روزے فرض ہو جاتے ہیں بالغ حضرات پہ، تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو روزوں کے اندر بھی وہی مسائل چل رہے ہوتے ہیں کہ سحری افطاری کے اوقات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں، اور دن میں بھی کئی سارے ایسے افعال کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ خریدنی ہے کوئی چیز تو خریدنے کے مسائل، بے کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہو جاتے ہیں۔ بیچنی ہے تو یہ مطلب کاروبار ہے، جو تاجر حضرات ہیں جو دکان لگائے ہوئے ہیں تو ان کو بیچنے کے مسائل سیکھنا یہ بھی ان کے اوپر فرض ہے۔ اب اسی طرح بندہ آگے بڑھتا ہے، نکاح کی طرف آتا ہے تو نکاح کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں، اور نکاح کے بعد پھر طلاق کے مسائل سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگرچہ آپ طلاق نہ دیں لیکن طلاق کے مسائل کا علم ہونا یہ آپ کو ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں غصے کے اندر آپ کچھ ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال بیٹھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہو، اور پھر بعد میں جب غصہ اترے تو پھر آپ جو ہے وہ لائن پر آ چکے ہوں، پھر آپ مفاہمت کی، صلح کی صورتیں ڈھونڈ رہے ہوں، اور صلح کی شریعت میں کوئی صورت بھی نہ ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ اس پر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جہالت کی بنا پر اولاً طلاق دے دی جاتی ہے، پھر جب 3 طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں تو پھر جو خاندان کے بڑوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ غیر مقلدین کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طرح جو ہے وہ صلح ہو جائے، اور پھر وہ ایسی صلح ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے صلے میں ہوتی ہے، اور وہ ایسی صلح ہوتی ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ گناہ جاریہ والی صلح ہوتی ہے، کہ یہ جب جب جمع آپ کرے گا اس عورت سے کہ جس کو یہ 3 طلاقیں دے چکا ہے تو یہ زنا ہے۔ اور جو لوگ اس صلح میں شامل ہوں گے، وہ خاندان کے بڑے ہوں، غیر مقلدین ہوں، جو اس صلح میں شامل ہوں گے، تو جب جب یہ زنا ہوگا ان ساروں کو اس کا گناہ ملے گا۔
تو آپ اندازہ کیجئے تو کیسی صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ ہے جہالت کے جو ہے وہ فائدے، کہ جاہل رہنے سے کیا کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں گناہ جاریہ چل رہا ہے اور کیسے کیسے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ لہذا خاندان کے بڑوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو یہ کام کسی ماہر مفتی سے لیا جائے، اس کی خدمت لی جائے، اس سے شرعی مسئلہ پوچھا جائے، نہ کہ خاندان کے بڑے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور آپس میں صلح کر دیں، بس ٹھیک ہے چلاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کا خیال پہلے نہیں آیا، اب آیا، اور وہ بھی اس وقت آیا کہ جس حال میں، جس صورت میں رب کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور اللہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی جا رہی ہو، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اپنی آخرت کو داؤ پر ہرگز مت لگائیے، پہلے ہی بچوں کی تربیت کر دیجئے، ان کو شادی سے پہلے سارے مسائل سکھا دیجئے تاکہ وہ شادی کے بعد غلط قدم نہ اٹھائیں اور کوئی ایسا لفظ نہ بولیں کہ جس کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہو جائے۔ آج کے اس ویڈیو میں طلاق دینے کا جو اسلامی طریقہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے، وہ بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ طلاق دینے کے مختلف طریقے ہیں، اس میں سب سے جو بہترین طریقہ علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس طہر کے اندر طلاق دے کہ جس کے اندر اس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو، اور طلاق بھی صرف ایک دے، صرف ایک طلاق دے، لفظ طلاق کے ساتھ صریح طلاق ہونی چاہیے، اور پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ تو جیسے عدت پوری ہوگی تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ غصے میں اگر آپ نے طلاق دی اور ایک طلاق تھی یہ چونکہ صریح تھی، تو ایک طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اب عدت پورا ہونے سے پہلے اگر آپ کا غصہ اتر جاتا ہے، جناب من جو ہے وہ آسمان سے اگر زمین پر آ جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے بیوی کی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو عدت کے اندر اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ کب؟ کہ جب ایک طلاق دی ہو اور لفظ طلاق استعمال کیا ہو، تو پھر اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ دوبارہ رکھ سکتا ہے۔ شریعت نے پھر ایک اور موقع بھی دیا ہے کہ اگر دوبارہ ایسا سین ہو جاتا ہے، ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق دینی پڑے، ایسی حالت آ جاتی ہے، تو پھر بھی ایک طلاق دیں تاکہ دوبارہ رکھنے کا آپشن موجود ہو۔ 2 طلاقوں تک طلاق رجعی ہوتی ہے کہ جب صریح الفاظ سے دی جائے، یعنی لفظ طلاق بولا جائے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور کچھ عرصے بعد پھر اگر وہ رکھنا چاہ رہا ہے، لیکن عدت اس کی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، عدت کے اندر اندر اگر یہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے، رجوع کا حق حاصل ہے۔ دوبارہ اگر یہ طلاق دیتا ہے، رجوع کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے اگر طلاق دی تو یہ دوسری طلاق ہو گئی، تو 2 طلاقوں پر بھی رجوع کا حق حاصل ہے۔ تو اس طلاق کے بعد بھی اگر عدت گزرنے سے پہلے یہ رکھنا چاہے تو بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ان دونوں صورتوں میں عدت گزر جاتی ہے تو پھر اگر رکھنے کی اس کو حاجت پڑ گئی اور عورت بھی اگر راضی ہو جاتی تو اب نئے سرے سے نکاح ہوگا دونوں صورتوں میں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں، چاہے وہ ایک ساتھ دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں، یعنی کسی بندے نے ایک ہی جملے میں کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں یا میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب وہ عورت نکاح سے بالکل فارغ ہو گئی، ختم ہو گیا نکاح اس سے۔ اب دوبارہ رکھنے کے لیے بغیر نکاح کے رجوع یہ بھی درست نہیں ہے، اور نکاح کر کے رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ جب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں اس کے لیے حلالہ ہی کرنا ہوگا، بغیر حلالے کے اس عورت کو رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح طلاق دینا یہ بہت ہی مذموم ہے، بہت ہی برا ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی جائیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت محبوب بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا کہ جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جلال میں کھڑے ہو گئے، غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا یہ شخص اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ حالانکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اور اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو قتل کر دوں؟ تو کتنی سخت بات ہے کہ
ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا. اور آج کل معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایک ساتھ دی ہیں تو پھر ایک ہی طلاق ہوگی، بھلے 3 دی ہوں، جتنی بھی دی ہوں تو ایک ہی طلاق ہے، زیادہ طلاقیں نہیں ہوتی. تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اور 3 ہوتا ہے. اس پر کسی نے جو ہے وہ ایک لطیفہ بنایا، اب من گھڑت تھا یا حقیقت میں ہوا واللہ و رسول عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن نصیحت کے لیے کافی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ غیر مقلد کی دکان پہ جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ سموسوں پکوڑوں کی دکان ہوتی ہے، اور اس سے جا کے وہ 4-5 سموسے کھاتا ہے. اب جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو وہ شخص ایک سموسے کے پیسے نکال کے اس دکاندار کو دے رہا ہوتا ہے. دکاندار ہکا بکا پریشان کہتا ہے آپ نے سموسے 5 کھائے ہیں اور پیسے آپ ایک سموسے کے دے رہے ہیں، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا میں نے تو ایک مجلس میں بیٹھ کے کھائے ہیں. تو پھر ایک ہی سموسہ ہوا نا. اس نے کہا ایک میں کھاؤ یا جتنے میں کھاؤ، 5 کھائیں تو 5 سموسوں کے پیسے دینے ہوں گے. 5 ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو تم ہی لوگ ہوتے ہو جو 3 طلاقوں کو کہتے ہو کہ نہیں ایک مجلس میں ہوئی ہیں تو لہذا ایک طلاق ہوئی ہے. تو ایک مجلس میں ہو چاہے الگ الگ مجلسوں میں ہو، جب 3 طلاقیں دے دیں تو پھر 3 طلاقیں ہو گئیں. یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دیں اور ایک طلاق ہوئی. تو احسن طریقہ کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے کہ بندہ اس طور میں طلاق دے اور صرف ایک طلاق دے صریح لفظ کے ساتھ، لفظ طلاق کے ساتھ کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور صرف ایک طلاق دے اس طور میں کہ جس میں اس نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، اور پھر اس عورت کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے، یعنی پہلے طہر میں 1 طلاق دی، پھر اس کو حیض آیا، حیض کے بعد پھر طہر آیا تو پھر دوسری طلاق دے دے. پھر یہ سوچنے کا ٹائم مل جائے گا اس کے اندر. پھر جب حیض آیا تو حیض کے بعد جب تیسرا طہر آیا تو پھر اس میں طلاق دے دے. تو جیسے وہ تیسرا حیض آئے گا اور وہ ختم ہوگا تو وہ عورت جو ہے وہ اس کے نکاح سے چلی جائے گی، باہر ہو جائے گی. تو یہ 2 طریقے کتب فقہ کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے موجود ہیں، لیکن جو بدترین طریقہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا، یہ کہیں سے بھی مشروع نہیں ہے. اور حدیث پاک کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال کا اظہار فرمایا اس شخص پر کہ جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. مزید معلومات اور مزید طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.